It's Faizan Raza presents. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام حجامہ علاج اور سنت اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور. ناظرین کرام، انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یعنی اس دور تک انسان دنیا میں آ بھی رہے ہیں اور دنیا سے جا بھی رہے ہیں. انسان دنیا میں آنے کے بعد زندگی کو گزارتے ہوئے بیمار بھی ہوتے ہیں، یعنی لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض بیماریوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ایمانی تقاضوں کی نسبت سے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر چلا گیا وہ رضائے الہی ہے، اور بیماری یا کوئی حادثہ بہانہ بن جاتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس شخص کے جانے کا. لیکن جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہم میں سے لوگ جو بیمار پڑتے ہیں ان میں سے کچھ صحت یاب ہوتے ہیں اور کچھ صحت یاب نہیں ہو پاتے. کچھ لوگ اس دنیا سے انہی مخصوص بیماریوں سے چلے بھی جاتے ہیں کہ جن مخصوص بیماریوں کی طرح کچھ لوگ دنیا سے اس وقت پہ نہیں جاتے بلکہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر انسان یہی سوچ لے کہ صرف طبیب یا طریقہ علاج اس کی زندگی کو بچا سکتا ہے تو کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے صحت کی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اور خاص کر ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کی امانت ہے. جب تک چاہتا ہے اس امانت کو ہمارے ان مادی یعنی ان جسموں کے اندر موجود رکھتا ہے اس دنیا کے اندر، اور جب چاہتا ہے ہماری روح کو قبض کروا لیتا ہے. ناظرین کرام، اس کانسیپٹ کے تحت کہ طریقہ علاج اصل نہیں ہے، اصل شفا ہے اور شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نظریے کے تحت ہمیں بعض روحانی طریقوں کی طرف بھی جانا پڑتا ہے کہ وہ روحانی طریقے جن کو آج کی سائنس پروف کرتی ہے، وہ روحانی طریقے کہ جو آج کے مروجہ جو طریقہ علاج ہیں ان کے مطابق اور باقاعدہ لاجک کے ساتھ ہیں، ان روحانی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھی جائے، اور پھر خاص کر وہ طریقہ علاج کہ جو کہ سنت طریقہ علاج ہے، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، وہ سنت طریقہ علاج جو ہے اس طریقہ علاج سے شفا نسبتاً دوسرے علاج کے طریقوں سے زیادہ کیوں نہیں ملے گی. یعنی دعا جب نسبتوں سے مانگی جاتی ہے تو پھر زیادہ قبول ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص گڑ گڑا کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے اس کے حبیب کا صدقہ پیش کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مریض دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض کنڈیشنز میں اپنے بندوں پر، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر مہربان ہر شخص پہ، لیکن دعا کی قبولیت کی منازل کی بات ہو رہی ہے. تو پھر اسی طرح سے شفا بھی تو دعا کی صورت میں ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے نا. لہٰذا ہم شفا کے اس طریقہ علاج کو یعنی حجامے کو، جو کہ سنت طریقہ علاج ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ایک روحانی نظریہ، مضبوط روحانی نظریہ یہ موجود ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، اور اس طریقہ علاج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی شفا کی امید رکھتے ہوئے اس طریقے کو آج کی مروجہ سائنسی طریقہ کار کے مطابق اپلائی کیا جاتا ہے. ہم حجامے کو اختیار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں. ہمیشہ سے اس پروگرام میں جب ہم مارننگ شو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہوتے تھے یا میں بات کرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے تھے. ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ گزشتہ پروگرام میں بھی تشریف فرما تھے، آج کے پروگرام میں بھی تشریف فرما ہے، اور ان سے آج بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر کاشف صاحب موجود ہیں، کاشف اکرام صاحب. ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب کو، ڈاکٹر آصف احمد صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان دونوں شخصیات کو آپ کی جانب سے سلام بھی پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں ایک بات، میں نے تعارف میں یہ بات نہیں کہی آپ دونوں حضرات کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے MBBS کیا، ڈاکٹر آصف احمد صاحب، اور ماشاءاللہ سے آپ نے PhD بھی کیا. PhD آپ کا جو ہے وہ سبجیکٹ آپ کا فارماکولوجی ہے، میڈیسن ہی سے متعلق آپ کا کام. پھر ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب آپ نے BDS کیا، اور پھر FRCS 2 دفعہ کیا آپ نے، ماشاءاللہ 2 FRCS آپ کے. اتنی کوالیفیکیشن کے بعد ہم بات کر رہے ہیں ہجامے پر. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہجامہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن بعض جگہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، میڈیکل جو ایجوکیشن ہے اس اعتبار سے. تو پہلا سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں ڈاکٹر آصف احمد صاحب کہ اس کے لیے کوالیفیکیشنز وغیرہ کیا ہونی چاہیے؟ کیا کون شخص ہے جو ہجامہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہم نے پہلے بھی کیا، آج بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اہم اور بنیادی سوال ہے، اور جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیے ہجامہ جو ہے ایک علاج ہے، اور علاج کا مطلب ہے طب، ٹھیک ہے، میڈیسن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کل دنیا کے اندر کیا قوانین موجود ہیں، اور کس کو ہم طبیب ہونے کی اہلیت دیتے ہیں اور کس کو اہلیت کا حامل مانتے ہیں. تو یقیناً آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن جو سینیریو ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، سویلائزڈ لوگ ہیں، تو ہر چیز کی الگ الگ ایک کوالیفیکیشن ہے. میں انجینئر نہیں کہلا سکتا، حالانکہ مجھے شاید ٹولز کا پتہ ہے، مجھے پلاس کا بھی پتہ ہے، مجھے پیچکس کا بھی پتہ ہے، میں شاید انجن بھی کھول لوں گاڑی کا، لیکن مجھے کوئی انجینئر نہیں مانے گا جب تک میرے پاس ایک اہلیت اور قابلیت نہ ہو. اسی طرح طبیب، میڈیسن، میڈیکل اور ڈاکٹر ہونے کے لیے بھی اسٹیٹ کے قوانین موجود ہیں اور گلوبل قوانین موجود ہیں جس کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جی کیا اہلیت اور قابلیت ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہجامہ اس حوالے سے اور بھی زیادہ سینسٹیو ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب ہے، اور ہمیں وہاں سے بھی گائیڈ لائن لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب کے لیے کیا فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے جس میں رسول اللہ نے خود اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہجامہ اور جو طبیب ہے، طبیب کے حوالے سے کہ اس کے پاس نالج ہونی چاہیے میڈیسن کی. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں تو مائنر سرجری ہی ہوتی ہے سر ایک طرح سے. یقیناً. تو ایک تو طبیب بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سرجری کی بھی تھوڑی بہت اس کے اورینٹیشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر. اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک مریض آتا ہے اور میں طبیب کے طور پہ بیٹھا ہوں تو میرے پاس تو کینسر والا بھی مریض آئے گا، اور وہ کینسر والا مریض ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا جی مجھے ریبڈومائوسارکوما ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو طبیب بیٹھا ہوا ہے، جو فزیشین بیٹھا ہوا ہے، جو ٹریٹنگ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ریبڈومائوسارکوما کیا چیز ہے. مجھے بھی نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہمارے ناظرین کو بھی نہیں پتا. تو یہ کینسر ہے، ایک خاص طرح کا کینسر ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر جانتا ہے. بالکل. اب ایک سارکوما ہے جو سیکنڈری میٹاسٹیسس کے ساتھ ہے، اس کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اب اگر طبیب کو یہ سارکوما اور سیکنڈری میٹاسٹیسس ہی نہیں پڑھنا آ رہا تو وہ علاج کے درجے پہ کیسے پہنچے گا؟ مختلف تکالیف کے لیے مختلف رپورٹس درکار ہوتی ہیں، ٹیسٹ درکار ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ہی پڑھ سکتا ہے، ڈاکٹر ہی جان سکتا ہے. یقیناً. صحیح. اچھا میں ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب کو بھی شامل کروں گا گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب سائنس اور ٹیکنیک کے اعتبار سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ایک ہوتا ہے انجینئر، ایک ہوتا ہے میکینک، ٹھیک. اور اسی طرح سے ہم یہ کہہ لیں کہ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے ٹیکنیشین. ہم نے سرجری کی بات کی ہے، اگر آپریشن تھیٹر کے اندر موجود ہے تو ڈاکٹر بھی موجود ہے اور ٹیکنیشین بھی موجود ہے. ڈاکٹر جو کام کر رہا ہے بعض صورتوں میں ٹیکنیشین بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نگرانی میں کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کی، اور اس کی گائیڈنس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. ہجامے کے اعتبار سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اس سائنس اور ٹیکنیک کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہد صاحب میں دوبارہ مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ دوبارہ مدعو کیا. ہم آپ کے مشکور ہیں نا کہ آپ تشریف لائے. جی ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا DC بینجمن. اچھا. انہوں نے ایک فلسفہ بیان کیا کہ طبیب یا فزیشین کو علاج کرنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں. اچھا، اس کا جو پری ریکوزٹ ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی پیدا ہونے سے لے کے اور جب تک وفات ہوتی ہے کانسٹنٹ ہیلنگ فیز سے گزرتی ہے. اچھا. یعنی وہ رب عزت جو ہے وہ آپ کی باڈی میں ہیلنگ پروسیس کو کبھی روکتے نہیں ہیں.
ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طبیب کا کام یہ ہے کہ اس ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرے، تشخیص کرے بیماری کی، نمبر 1. نمبر 2 پہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، معاونت میں ہیلپ کرے ہیلنگ کے، جو رب العزت نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ ہیلنگ پروسیس ہے کیا؟ اور نمبر 3 پہ اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیا جائے. صحیح. اور یہاں پر حجامہ کی انٹرفیرنس سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، ہیلنگ کا مطلب یہ ہے جب کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک اسکریچ لگا، آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ نے سائنسی اصولوں کے مطابق آپ کی باڈی کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے، جبلی ہدایت ڈالی ہے کہ وہ خود بخود 4 5 6 7 روز میں واپس وہ اسکن آ جائے گی. تو وہ ہیلنگ پروسیس آن ہے. صحیح. اب جو طبیب، فزیشین یا ڈاکٹر ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، لیکن وہ جب کرے گا جب اس کو سمجھ پائے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا. فیسیلیٹیٹ کرنے میں اس کی مثال اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہے. لوگ 1 دن 2 دن استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. استعمال کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، استعمال اس لیے کیا کہ وہ عقل نہیں. جی ہاں. تو عقل اگر ہوتی تو جو سلیقہ انہوں نے استعمال کیا، نقصان سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے. صحیح. تو اینٹی باڈی کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اگر وقت سے پہلے انفیکشن تو ہے وائرس سے، آپ نے کھا لیا اینٹی بیکٹیریل، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو عقل نہیں. صحیح. تو اس لیے جاننا، اور ڈاکٹر نے آپ کو سجیسٹ کیا اور آپ نے جو ہے وہ کھایا لیکن 2 دن کے بعد چھوڑ دیا، تو کورس کمپلیٹ نہیں کیا. تو آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت پوری نہیں کی. یہی کام ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے جو کہا ہے ہیلنگ پروسیس جو اس کے تحت اس بات کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. جی ہاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کریں گے وہ ہیل کریں گے، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں آنے سے وقت کا تعین مختلف ہو سکتا ہے. کہ آپ نے دوائی کھائی، اس وقت کیا ہوگا، نہیں کھائی تو کیا ہوگا، کھا کے چھوڑ دی تو وقت کیا ہوگا، لیکن سبحان اللہ ہیل پھر بھی ہوگا. پھر بھی کیا بات ہے. اچھا، میں جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر آصف احمد صاحب کہ ہم کیونکہ مختلف طریقے جو علاج کے ہیں، خاص کر جو ایلوپیتھک طریقہ کار ہے وہ زیادہ دنیا میں جو ہے وہ رائج ہے اس وقت، اس کو بیچ میں ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم جو ہے وہ گفتگو میں کر گئے اور کرنا پڑتا ہے. جو ہمارے یہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی طریقے علاج کے تحت ہوتے ہیں. حجامے کی فلسفی کیا ہے؟ کہاں جا کے میچ کرتا ہے یہ؟ دیکھیں، حجامہ جو ہے، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ پہلے ہی دے چکے ہیں، اور پروگرام کے انٹروڈکشن میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو سمویا تھا اور بیان کیا تھا. دیکھیں، انسان جو ہے نا، در حقیقت 2 چیزوں کا مرکب ہے. نظر ہمیں ایک آتا ہے، اچھا، جسم. انسان جسم اور روح کا حسین امتزاج ہے. ٹھیک ہے. لیکن نظر ایک آتا ہے، جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی ہے نا. ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے، عیاں نہیں ہے، نظر نہیں آتی. لیکن یہ جو روح ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ جو ہے اس جسم کو چلا رہی ہے. سب کچھ یہی ہے. جب انسان کی موت کی ڈکلیریشن ایک ڈاکٹر کرتا ہے تو روح نہیں ہے، تو اس کے اندر صرف ایک چیز نہیں ہوتی، وہ روح نہیں ہوتی. آنکھیں، ناک، کان اور سارے اعضاء اس کی اپنی جگہ پہ قائم و دائم. میڈیکل سائنس یہ بھی پروف کرتی ہے کہ آنکھیں جو ہیں، وہ جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ موجود ہے، وہ بھی موجود رہتی ہے. سب کچھ ہوتا ہے. سننے کا جو سسٹم ہے وہ بھی موجود ہے، سوچنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی موجود ہے. تو ہماری جو ماڈرن ایلوپیتھک میڈیسن ہے، جو اس وقت پری ڈومیننٹ میڈیسن ہے، اس کا جو ٹریٹمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ جسم ہے، فزیکل باڈی ہے. اسی لیے لفظ فزیشین جو ہے نا، فزیکل باڈی، فزیشین، یہ انٹرچینجبل ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی میڈیسن سے فزیکل باڈی کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں وہ نظر آ رہی ہے، ہمیں وہ مالیکیولز نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ بھئی اس کا دل جو ہے وہ کم پمپ کر رہا ہے، لہٰذا اس کو یہ دوا دے دو. اس کے سینے کے اندر بلغم پھنسا ہوا ہے اور برونکو کنسٹرکشن ہے، لہٰذا برونکو ڈائلیٹر دو. ایک ایسی دوا دے دو جو اس کے چیسٹ کو کھول دے اور اس کی سانس اندر باہر آسانی سے ہونے لگے. ٹھیک ہے. لیکن جو روح ہے، نہ اس کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور نہ جب اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلے گا تو اس کا علاج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اس کا فہم ہی نہیں پیدا ہو رہا کہ جی یہ روح کبھی بیمار ہو سکتی ہے، اور جب فہم پیدا ہوگا تو پھر آپ علاج کا سوچیں گے. تو حجامہ جو ہے در حقیقت
چونکہ آپ نے بہت خوبصورت لگا روحانی علاج ہے. روحانی بہت سارے معنوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. روحانیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. روحانیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. اور روحانیت یہ بھی ہے کہ جب روح بیمار ہو تو اس کو جب اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا اس کو روح کو کیا ہم اینٹی بایوٹک کھلائیں گے؟ جی جی جی. روح کو کیا ہم اینٹی بایوٹکس کھلائیں گے؟ روح کو کیا ڈرپ لگائیں گے؟ روح کو کیا اسٹچ کریں گے؟ روح کو کیا انیٹمی کے ذریعے وہ کٹ؟ ایسا کرتے ہیں سر کہ یہ جس موڑ پہ ہم پہنچے ہیں بہت خوبصورت بات ہے. یہاں ہم اپنے ناظرین کو بھی تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیتے ہیں. آپ کی ٹیلی فون کال سے فون بار بار بج رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بہت سارے سوالات کرنا چاہتے ہیں. مختلف بیماریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. حجامہ میں استعمال ہونے والے قبض اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. 098 60 51 5918 اورنگ آباد, مہاراشٹر, انڈیا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں. اور ہم اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ کو ٹیلی فون نمبرز ہمارے اسکرین پر نظر آئیں گے اور آپ کال کریں. مجھے فوراً میسج ملا کہ کال ہے تو پہلے کالرز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تعارف کرائیے گا. جی تعارف کرائیے. ٹیلی ویژن کی آواز بنائیے. میں حبیب احمد بول رہا ہوں. جی ہلو. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے تو آپ کی سب سمجھ میں آئے گا. جی جی حبیب احمد صاحب. جی تو مجھے آج یہ کرنا ہے کہ حجامہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ علاج ہے. جی اس سے میں نے جو ہے استفادہ کرتے ہوئے جو ہے میں نے 7 مرتبہ حجامہ کرایا ہے. ماشاءاللہ. اچھا. یہ ڈاکٹر آصف صاحب کے مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا, مجھے پہلے بہت تکلیف تھی, کارڈیک پیشنٹ بھی تھا میں, میرے دل کی نسیں بھی بند تھیں اور بہت تکلیف ہوتی تھی. ڈاکٹر کے پاس گیا تو بولا کہ آپ اینیمک ہیں, اس وقت آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا. لیکن ڈاکٹر آصف صاحب نے کہا کہ آپ آئیں, آپ کا جو ہے نا اس سے علاج ہو جائے گا. تو میرا اینیمک ہونا بھی ختم ہو گیا. میری 6.5 ہیموگلوبن تھی, اب میری 14 ہیموگلوبن ہو گئی ہے ماشاءاللہ, بجائے کسی وہ میڈیسن لینے کے. اس کے علاوہ میرے کمر میں بھی دل کی وجہ سے بڑا درد تھا, کندھوں میں, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. گھٹنوں میں میری حالت بہت خراب تھی, پائلز تھیں, وہ سب جو ہے نا امراض جو ہے پائلز کے مسئلے بھی ایسے غائب ہوئے کہ کچھ میں کہہ نہیں. حبیب صاحب کتنی دفعہ آپ نے حجامہ ٹوٹل اختیار کیا؟ ٹوٹل 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. آپ بتا رہے ہیں کہ تمام تکالیف کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ مجھے تقریباً 3 مہینے لگے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں لگا. اچھا, بڑا عجیب سا لگتا ہے, ہم کسی پروڈکٹ کی کوئی تشہیر نہیں کر رہے ہیں یا کوئی یہ کمرشل پروگرام نہیں ہے یا اس سے کسی کو کوئی کمرشل فائدہ نہیں پہنچانا ہے. یہ تو ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا ہوا ہے, شفا کا ایک طریقہ کار ہے جس پر آپ اور ہم بات کر رہے ہیں. یقیناً آپ نے بھی اس بات کو, اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے ٹیلی فون کال کی ہے. آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی حجامے کے بعد اپنے اندر؟ میں نے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ میرا جسم مردے جیسا تھا. میں چلتا تھا تو میرے میں جیسے روح نہیں تھی, ٹوٹا ہوا جو ہے نا جیسے کہ پنجر چل رہا ہو. اب حجامے کے بعد جو ہے نا مجھ میں اتنی اللہ کے فضل سے طاقت آ گئی ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کہ مجھ میں جو ہے نا اب میں بالکل جوان تو نہیں لیکن جوان جیسا ہونے لگ گیا ہوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 حجامے اور کرا لیجئے آپ, 2-3 تو انشاءاللہ آپ جوان بھی ہو جائیں گے. بہت شکریہ حبیب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت نوازش. ڈاکٹر صاحب یہ وہ کالز ہیں جو پلانٹڈ کالز نہیں ہیں, ہم نے خود سے نہیں کرائی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تجربہ بول رہا ہے. اور اس پروگرام میں بیٹھنے کے بعد مجھے اپنے ناظرین سے بار بار یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ آپ دونوں حضرات کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں. آپ نے نہ صرف MBBS کیا بلکہ آپ نے PhD بھی کیا. آپ نے نہ صرف BDS کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے FRCS اور پھر FRCS کیا. تو آپ کی جو دوسری پروفیشنل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں جو بھی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے. یہ ایک مشن ہے جس کے تحت آپ دونوں حضرات کام کر رہے ہیں. آپ فرما رہے تھے
یہ روحانیت ہوئی نا جو کمرشلزم سے ہٹ کر ہو رہا ہے. یقیناً. روحانیت کے لیے نیکی کا کام تو روحانیت کے لیے ہوتا ہے. بے شک. آپ فرما رہے تھے کہ روح بیمار ہو جائے تو اس کو اینٹی بایوٹک تو نہیں دی جائے گی نا. بالکل. جی. تو جو ہماری ماڈرن ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس کے اندر جو چیز ہم ٹارگٹ کرتے ہیں وہ انسان کا جسم ٹارگٹ کرتے ہیں. اور میں ناظرین کو یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، وقفے سے جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی اس فزیکل باڈی کو، اس یہ جو نظر آنے والے جسم کو در حقیقت روح چلا رہی ہوتی ہے. جب اس روح پرواز کر جاتی ہے تو ہم اس کی موت کا جو ہے نا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ انسان انتقال کر گیا ہے. تو اصل چیز جسم نہیں ہے، اصل چیز روح ہے. صحیح. اچھا، اب ہماری جو ماڈرن میڈیسن ہے، ایلوپیتھک میڈیسن ہے، اس کے اندر روح کا کانسیپٹ تو موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ ہم ای سی جی کرتے ہیں اپنے مریضوں کے. صحیح. ای سی جی بہت عام سی بات ہے. جس کو سینے میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی جائیے آپ ای سی جی کرا لیجئے. ای سی جی کیا چیز ہے؟ الیکٹرو کارڈیوگرام. ٹھیک. الیکٹرو کا مطلب ہے الیکٹریسٹی، الیکٹریسٹی کا مطلب ہے توانائی. اس توانائی کو ہم جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کا قلب بیمار ہے، اور پھر بیمار، اور اس دوا ہم اس الیکٹریسٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دیتے. ہم اس قلب کے اندر موجود جو مالیکیولز ہیں، جو خلیات ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوا دیتے ہیں مالیکیول، اس مالیکیول کے لیے جو اس کے قلب میں کچھ آگے پیچھے رد و بدل کر کے اس کو بیمار ڈال رہا ہے، لیکن ہم الیکٹریسٹی کو ٹریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تشخیص کر رہے ہیں ہم الیکٹریسٹی سے، تشخیص کر رہے ہیں الیکٹریسٹی سے، توانائی سے، لیکن علاج کر رہے ہیں مالیکیول کا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا کانسیپچول تصادم ہے. اچھا، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، سعدیہ ہیں سرگودا سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی سعدیہ فرمائیے گا. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے. جی. ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے اور پھر فرمائیے گا. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. بالکل آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے. ہاں جی. اچھا، کون سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے؟ دونوں حضرات سے؟ جی دونوں سے کروا دیں. جی فرمائیے، سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. ہاں جی، ایکچولی مجھے جو ہے السریٹیو کولائٹس ہے. جی فرمائیے. آنت میں، تو بڑی آنت میں، اور ہے بھی ریکٹم میں، اور میں پچھلے 2-3 سال سے اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں. اور مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہجامہ میں اس سے ریلیٹڈ کوئی مطلب ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کے لیے مطلب مجھے کتنا ٹائم مطلب ریکوائرڈ ہوگا کہ میں میکسیمم اپنے آپ کو بیٹر فیل کرنے لگوں. سرگودا سے انہوں نے کال کی ڈاکٹر صاحب. جی. آپ اور کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں یا پھر آپ کو جواب دلواؤں میں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں، کیونکہ میڈیسنز اتنی زیادہ ہیں اور مطلب میں وہ کھا رہی ہوں ریگولرلی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کیوں نہ سنت رسول کے طریقے سے اپنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا کر دیکھوں، جس میں مجھے میڈیسنز زیادہ نہ لینی پڑیں اور یہاں تک کہ آپریٹ تک کی بھی نوبت نہ آئے. تو سعدیہ آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے نا؟ اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے کنٹرول روم سے ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر لے لیجئے. پروگرام کے آخر میں ایڈریس ایک دفعہ پھر بتاؤں گا، باقی میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے بتاؤں. ڈاکٹر صاحب علاج اس کا تو یقیناً ہوگا، فرمائیے گا. یہ جو سعدیہ صاحبہ کی کال ہے، السریٹیو کولائٹس اور کونز ڈیزیز، یہ 2 بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بڑی آنت میں لاحق ہوتی ہیں، اور اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بلیڈنگ پر ریکٹم ہوتی ہے، پخانے کے ساتھ خون آتا ہے، اور اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک مینٹیننس ٹریٹمنٹ ہے جو ساری زندگی لینا پڑتا ہے. ہجامے میں الحمدللہ چونکہ یہ علاج رحمانی اور روحانی اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ سعدیہ صاحبہ کو یہ علاج ضرور اختیار کرنا چاہیے. اور ہم نے بلیڈنگ پر ریکٹم کے کیسز بھی اس کا انشاءاللہ ہوگا. آپ کی اجازت سے اسپین سے ایک کالر بہت دیر سے موجود ہیں، اس لیے میں شامل کروں گا. مسز چودھری، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے گا. آپ کو ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ فرمائیے. جی ڈاکٹر سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے یہاں پہ ہر قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، سب کچھ کروایا، لیکن مجھے
डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती और मुझे आराम भी नहीं आता। मेरे सर से चक्कर आते हैं हर हिलती हुई चीज को देख के, और जिससे मैं खा के डिप्रेशन की और नींद की गोलियां, तब वीकनेस इतनी हो गई है, सर से लेके ना पाँव की एड़ियों तक मुझे दर्द है। आपकी एज कितनी है, मैं जान सकता हूँ? मेरी एज तकरीबन 43। 43 है डॉक्टर साहब। आप कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब इनसे? ठीक है, आपको बताते हैं। आप कोई और बात कहना चाह रही हैं, फरमाना चाह रही हैं? जी, यही मैं पूछना चाहती हूँ कि ये चक्कर किस वजह से आते हैं और क्या इसका इलाज और ये जो वीकनेस और। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मिस्टर चौधरी, इन्हें भी फरमा दीजिए। जी मिसेस चौधरी को जो मैं जवाब दूंगा, देखें हम जो एज अ डॉक्टर हैं, हम साइंस के जरिए अपने अमराज, मरीजों के अमराज की तशखीस करते हैं, लेकिन हर टेस्ट की अपने देखने की एक सलाहियत होती है, वो उससे ज्यादा नहीं देख सकता। इंसानी आंख एक जगह तक देखेगी, उसके बाद नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप एक खास अंदाज में देखता है और वगैरह वगैरह। इसी तरह क्योंकि इंसान की जो बहुत सारी बीमारियां हैं, ये मिसेस चौधरी का जो मसला है वो हमारे पिछले गुफ्तगू से बहुत ज्यादा मरबूत अगर हम करें तो माने खेज होगा कि देखिए इनके जितने फिजिकल टेस्ट किए गए वो सारे नॉर्मल आ रहे थे, सही, लेकिन इनको बीमारी मौजूद है। ठीक है ना? तो बीमारी की जो सीट है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल बॉडी हो। ठीक है, वो एनर्जी सिस्टम के अंदर जो खराबी होती है। एनर्जी पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, उसके लिए मैं डॉक्टर काशिफ इकराम साहब को जहमत दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे और करना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता है। कौन कौन से ऐसे अमराज हैं कि जिसमें हिजामा बहुत ज्यादा मुफीद रहता है, ये फरमाइएगा। देखें, सबसे पहले मैं नाजरीन को एक जो आखिरी बात मैं कहूँ तो मिसेस चौधरी से मैं ये कहूंगा कि वो जरूर हिजामा अख्तियार करें, और जो उनके अमराज हैं वो एनर्जी बेस्ड हैं, जो कि किसी भी टेस्ट में शायद ना आए, और जब आप हिजामा कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह फजल देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो नाजरीन को जो आपने जो सवाल किया उसके हवाले से देखें, पहला बड़ा टाइटल मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि हिजामा तमाम बीमारियों के लिए है। अच्छा, माशाल्लाह, और तमाम मूजी अमराज के लिए, तमाम मूजी अमराज के लिए, तमाम जिनके लिए लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, परेशान होते हैं, दुनिया में मारे फिरते हैं, लेकिन यहाँ शिफा मौजूद अल्लाह ताला ने रखी है। और सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह कि जैसे अब मैं अपना एक मुख्तसर सा नाकिस तजिया बताऊं कि हमारे पास जब हम क्लिनिक पे बैठते हैं तो मैं समझता हूं कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेज आता है, जिसके अंदर क्रॉनिक साइनोसाइटिस यानी पुराना जमा हुआ नजला, सोर थ्रोट यानी गले की खराबी, हार्ट अटैक, फालिज, गुर्दे फेल, स्ट्रोक्स, वो लोग डायलिसिस पे होते हैं, वो भी आते हैं। मैंने बहुत ज्यादा होते हैं आपकी तरफ। जी, वो भी आते हैं। घुटने की खराबी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, कमर का दर्द है, बेऔलादी है, गंजापन है, ठीक है, वो जिनके हेयर ग्रोथ नहीं होती, एलोपेशिया, ठीक है, सोराइसिस, यानी यू नेम एनी डिजीज। अच्छा, हम आइंदा प्रोग्राम से नाज़रीन कराम जितनी भी डिजीज है, तो एक एक डिजीज को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर हम डिस्कस करें, किस तरह से उसका हिजामा है, उसके क्या फवाइद हैं, कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं, इस पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर काशिफ इकराम साहब आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने फरमाया रूहानियत की बात हो रही थी, इलाज की बात हो रही थी, असल खराबी कहाँ है, एनर्जी पे बात आई थी। बेंसन बीजे पाल्मर साहब कहते थे 1910 में उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने डिजीज के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, और अपनी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर फरमाते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सब पे एक चार्ज है। अगर वो ओवर चार्ज हो जाए या अंडर चार्ज हो जाए तो डिजीज से बीमारी लाक हो जाती, वो डिसईज है ना। तो वही चीज डॉक्टर साहब जो फरमा रहे थे कि एनर्जी प्रॉब्लम है, अगर वहां से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इस फलसफे को नहीं जानेंगे, समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो होगा वही कि बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और करते रहेंगे। अच्छा, ये तो सारी बात हुई। हम फिलॉसफी पे जब आप आए थे तो फिलॉसफी में बहुत सारी बातें रह गई थी कि ये जो हिजामे की फिलॉसफी है, यहाँ रूहानियत की बात नहीं की आपने, एनर्जी की बात की। एनर्जी के अलावा बताइए कि इसकी फिलॉसफी है क्या, इसको आपने भी क्यों इख्तियार किया? आप तो माशाल्लाह से प्रोफेशन आपका जो है वो भी लोगों की खिदमत करना, लोगों का इलाज करना ही है ना, आप क्यों हिजामे की तरफ? वो इसलिए कि अगर इलाज आप अपनी जेब का ना करें और उस इंसान में करें जो अल्लाह ने पैदा किया, क्या बात है, तो यू बाउंड टू चेंज टू डायरेक्शन। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये ब्लेस करते हैं कि आप सोचिए, क्योंकि मैंने पहले कहा था प्रोग्राम के शुरू में कि शिफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है और हमारी बॉडी में हीलिंग होती रहती है। तो हम तो हील नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो रोल है वो उस बीमारी को आइडेंटिफाई करना, नंबर 1।
نمبر 2 ہمارا دوسرا رول یہ ہے کہ اس کی ہیلنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنا یا معاونت کرنا، میں نے پہلے کہا تھا، اور تیسرا اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو ہٹانا۔ تو میں نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل یا کنونشنل میڈیسن ہے، جو ہمارے حجامہ کی پریکٹس ہے، اس میں ہم اس چیز کو ایڈریس کر پا رہے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ایلوپیتھک میڈیسن میں، ڈائبٹیز، آستما، ہائپر ٹینشن، وہاں علاج نہیں مل رہا، لیکن یہاں علاج ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت، نرگس صاحبہ انڈیا سے بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں، ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ نے بڑی دیر تک انتظار کیا نرگس صاحبہ۔ ابھی ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے، جی تو ہمیں اس کا مطلب بتائیے۔ اور میرے سارے جسم میں نا ہڈیاں بھی مڑی ہوئی ہیں، وہ ہے 8 سائز گٹھیا بائے، تو وہ بتائیے ذرا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ ایج کیا ہے، ایک تو یہ بتائیے گا، اور کب سے ایسا ہے یہ بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیں میری 40 سال کی عمر ہے۔ اچھا، اور مجھے قریب 20 سال سے ہے یہ۔ اچھا، اور 22 سال کی تھی میں جب۔ اچھا، انڈیا کس شہر سے آپ بات کریں گے؟ یہ میرٹھ سے۔ میرٹھ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ نہیں، وہ بتایا جیسے کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اور یہ بڑا ہڈیوں کا ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم نے، میں سمجھتا ہوں، خاصے کیسز کیے ہیں، اور ایسے کیسز بھی کیے ہیں رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے جو لٹرلی ویل چیئر پہ بیٹھے تھے، اور اللہ نے ان کو فضل دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اپنی کالر سے کہ اگر ان کو کہیں انڈیا میں صاحب علم آدمی میسر ہو تو ضرور حجامہ کا کرائیے۔ اور یہ جو ہم نے ساری بات کی ہے پروگرام میں کہ حجامہ صرف آپ اس سے کرائیے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو، جو جانتا ہو، جو آپ کی ٹیسٹ رپورٹس کو پڑھ سکے، جس کو پتا ہو کہ حجامہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب بڑی باتیں ہم نے طے کی تھی کہ ہم کریں گے، اور میں نے گفتگو کو اس لیے مزید نہیں آگے بڑھایا، مزید باتوں کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ ہم اجازت نہیں ہے، ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے، اور ہم اجازت لینا چاہ رہے تھے۔ تو آپ دونوں حضرات کو، ڈاکٹر آصف احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو آپ لوگوں نے فرمائی، بہت سارے لوگوں کو بہت سا فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ایسے کیسے گزر گیا، ہم تو بہت کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے رزق دینے کا، زندگی اس سے دی رزق دینے کا وعدہ ہے، صحت وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے۔ ہم جتنا وقت اچھا گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی منشا سے، مرضی سے گزاریں گے۔ ہماری منشا اور مرضی کچھ نہیں ہے، تو مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اقرار یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعا اس سے مانگنا ہے، شفا اس سے مانگنا ہے، اور شفا دینے والی اسی کی ذات ہے۔ سنت طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیے گا، اور حجامہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حجامہ علاج اور سنت میں پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔ آج گن